نا رول چلے اوورز آئے. چین نے تھوڑا سا رول اوور دے دیا، یہ ہے وہ ہے، مگر اوور آل اس وجہ سے تو نہیں ہم نے سروائیو کیا. کوئی اور وجہ بھی تھی. وہ کیا تھی وجہ؟ لوگوں کو سوچنا چاہیے اس پہ. آپ نے سوچا کبھی اس کے بارے میں؟ آئی مین دیکھیں، آپ نے ایل سیز نہیں کھلنے دی شارٹ رن میں، آپ نے امپورٹ کربس کیے. ایگزیکٹلی یہ بہت کی بات ہے آپ نے کر دی، اور آپ یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ جس کو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف جب آپ کو پیسے دیتا ہے تو آپ نے اس کی کنڈیشنز پڑھی ہوں گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے انٹرنیشنل ٹریڈ پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگانی. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈالر کو کسی طرح سے چھیڑنا نہیں ہے، لیٹ دا مارکیٹ ڈٹرمن دیٹ. یعنی کہ وہ کہتے ہیں مارکیٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کو ڈٹرمن کرے گا، مارکیٹ ہی ڈالر کے ریٹ کو ڈٹرمن کرے گا. اس میں کسی قسم کی مداخلت ریاست کی، ایڈمنسٹریشن کی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ فارمولا ہے میرے نقطہ نظر میں کہ آپ نے آلریڈی سٹیج سیٹ کر دیا ہے کہ اگلے کوئی سال، 2 سال، 3 سال بعد آپ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے انٹرنیشنل ٹریڈ کو پر کنٹرول ریاست سے بالکل ریاست کو منع کر دیا ہے کہ آپ نے اس میں امپورٹس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں لگانی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کھلا کھاتا ہے کہ جتنا مرضی آپ امپورٹ کریں، اور صرف اس پہ چیک یہی ہے کہ امپورٹس مہنگی ہوتی چلی جائیں گی. کیونکہ جب آپ امپورٹ زیادہ کریں گے، ایکسپورٹ کم کریں گے، تو ڈالر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. جب ڈالر بڑھے گا تو اس کے نتیجے میں باہر کی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. مگر مسئلہ اس میں بہت بڑا ہے جو نیو لبرل اکانومسٹ جس پہ بات ہی نہیں کر رہے، وہ یہ کہ جیسے جیسے ڈالر بڑھے گا، نہ صرف آپ کی جو انٹرنیشنل ڈیٹ آبلیگیشنز ہیں وہ روپی ٹرمز میں بڑھتی چلی جائیں گی، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی انڈسٹری کے اندر انپٹس ہیں، جس میں سب سے پہلے تو آئل گیس اور فاسل فیولز وغیرہ شامل ہیں، اور وہ اسی سے بجلی بنتی ہے، اسی سے ٹرانسپورٹ چلتا ہے، وہ بھی بڑھ جائیں گی. اس کا مطلب ہے کہ اگر پر ڈالر آپ کی امپورٹس بڑھتی ہیں، تو اگر تو ہماری اکانومی امپورٹ ڈپینڈنٹ نہ ہوتی تو تھوڑے سے ڈالر کے بڑھنے کے نتیجے میں آپ کا جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ بیلنس ہو جاتا. مگر اب کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس بھی امپورٹ پرائسز پہ ڈپینڈنٹ ہیں، تو جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ بیلنس تبھی ہوگا جب ڈالر بہت زیادہ بڑھے گا. تھوڑے سے بڑھنے سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گی جب آپ کے روپیہ سستا ہوگا. روپیہ سستا ہو گیا، ڈالر مہنگا ہو گیا، مگر کیونکہ جو چیزیں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ انہی چیزوں سے بن رہی جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں، انکلوڈنگ فار ایگزامپل آپ کپاس بھی امپورٹ کر رہے ہیں جس سے آپ کپڑا بنا رہے ہیں. تو اور کیونکہ آپ کی بجلی جو ہے 65% وہ اب آئی پی پیز بنا رہی ہیں، اور وہ اکثر جو ہیں ڈیزل وغیرہ اور فاسل فیول سے بنتی ہیں، تو رزلٹ اس کا یہ ہے کہ ڈالر چڑھتا بھی ہے تو آپ کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہوتے.